الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نورین کوثر، آئیں دین سیکھیں، اس میں آج موضوع میں نے سخاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 گنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحت میں 1 درہم خرچ کرنا بیماری کی یا مرنے کے بعد ہزاروں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگلی حدیث مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے سخی کی 1 سال کی زندگی 100 سال کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ خرچ صحت کی حالت میں کرنا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ احباب آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارا والد فوت ہو گیا، کھجوروں کا بھرا ہوا کمرہ ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ گئے تو کمرہ بھرا ہوا تھا کھجوروں کا، دروازہ کھولا تو باہر تک کھجوریں گر رہی تھی، اور کہا یہ والد کی کمائی ہے، تمام مال ہم والد کی طرف سے پورا کمرہ کھجوروں کا بھرا ہوا صدقہ کرتے ہیں۔ اس ڈھیر سے 1 کھجور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی اور فرمایا اگر اپنی زندگی میں یہ 1 کھجور خرچ کر دیتا اس ڈھیر سے زیادہ اس کو ثواب ملتا۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ احباب کو کہ پورے کمرے کا، یہ تو 800 کا ہو گیا، تیرا کیا ہے جو تو نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا وہ تیرا اپنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار ملک بحرین سے 90,000 درہم آئے۔ اس وقت 90,000 درہم، آج کے آپ حساب لگا لو، 3 درہم میں گھوڑا خریدا جاتا تھا جو جنگوں میں چلتا تھا۔ اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظہر کے وقت آئے اور آپ نے ڈھیر لگا دیا، فرمایا کہ جس کا جتنا چاہے لے جاؤ، اور پورا عصر تک تمام مال آپ نے صدقہ کر دیا۔ ایک شخص آ گیا کہ یا رسول اللہ میرا حصہ، جیسے عام لوگوں میں عادت ہوتی ہے محفل میں نہیں آتے، بعد میں آ جاتے ہیں کہ پڑھنا نہ پڑے، کچھ سننا نہ پڑے، بس آ کے اپنا حصہ لے جاؤں میں۔ ایسا شاید کچھ ذہن ہوا وہ صحابی کا، مگر ہمارے لیے ایک راستہ ہمیں پتہ چلا، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم پہلے آتے جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ میرا حصہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے فرمایا کہ تو آیا نہیں، تو ایسے کر، تجھے ضرورت ہے تو مدینہ منورہ کے بازار میں چلا جا، جس چیز کی تیری ضرورت ہے وہ تو لے جا اور نام میرا لکھوا دینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا قرض ادا کر دوں گا۔ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، غصہ آیا کہ یا رسول اللہ کہ صحیح نہیں ہے، کچھ بھی جا کے لے لے۔ آپ نے فرمایا جانے دو، اس کو بھیج دیا۔ پھر بولے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ آپ بتاتے کہ کھجوریں لینی ہے، جو لینے ہے، جوار لینے ہے، زیتون لینی ہے، کشمش لینی ہے، میوے کیا لینا ہے، کپڑا لینا ہے، کیا لینا ہے، اس نے آٹا لینا ہے، شہد لینا ہے، سرکہ لینا ہے، آپ اس کو بتاتے نہ جانے کیا کیا لے لے۔ آپ نے فرمایا جو دل چاہے لے لے، ہے آج کرم بائل باتا اور بھی کچھ مانگ، جھولی کو میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ۔ پپا کے دروازے پر جا کے تو جھولیاں بھر بھر کے ملتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ، خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کو دیتا ہے، آپ ایسے ہی بانٹتے رہو۔ جی میری بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی سخی نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان اور ایک حاتم تائی کی نا آپس میں، اس کا حاتم تائی مسلمان نہیں تھا، اس کی اور ایک مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یا تابعی کی، دونوں کے مذاکرہ ہوا تو اس نے کہا کہ حاتم تائی نے اپنے غور کرنے گھر کے 7 دروازے بنائے ہوئے تھے، ایک سائل ایک دروازے پہ آتا اس کو دیتے تھے، وہی سائل دوسرے دروازے پر آتا
اس کو دیتے، تیسرے پر آتا پھر اس کو دیتے، ساتوں دروازے پہ وہ ایک ہی سائل آتا، اس کو ساتوں مرتبہ دیتا، 7 کے بعد پہلے دروازے پہ آتے پھر حاتم تائی دیتا، یہ نہیں کہتا بھی 7 دروازے تھے تو 8ویں پھر آگے پہلے دروازے پہ، نہیں۔ اور اس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کمال کر دیا، اس نے کہا وہ دیتا کم تھا اس لیے اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی، بار بار آنا پڑتا تھا، میرے مدینے والے مصطفیٰ اتنا دیتے تھے کہ دوبارہ آنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ جھولی کو میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ ماں، مثال کے طور پہ پھر کمال کی مثال دیا، کہا کہ ایک شخص آ گیا، اور لوگوں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرے نبی پاک کے تو وہاں دریا بہتے تھے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے ایک بکری کا بچہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ جیسے بڑی حسرت ہے، بڑا ہی ضرورت مند ہو۔ آپ نے فرمایا کیا تیری بڑی ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ ایک بکری کا بچہ مل جائے، اس کو پال لوں گا، بڑی ہو جائے گی، پھر اس کے بچے ہوں گے، پھر اس کے بچے ہوں گے، پھر یا رسول اللہ اس کو بیچ کر میں اپنا کام کروں گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا یہ تیری بڑی حسرت ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میری بہت بڑی حسرت ہے۔ آپ نے فرمایا تو ایسے کر، فلاں قبیلے میں چلا جا، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں میری 80,000 بکریاں ہیں، جا میں نے تجھے تحفے میں دے دی۔ اب آپ غور کرو، جب 80,000 بکریاں مل جائے، اس کے پاؤں تو زمین میں ٹھہرتے نہیں تھے، جو ایک بکری کا بچہ لینے آیا، جو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرے پاس تو مرغی بھی نہیں ہے، بچہ مل جائے میرے لیے بہت ہے۔ آپ نے پھر میں 80,000 بکریاں جا میں نے تجھے دے دی۔ وہ دوڑنے لگا، پھر مدینے کے تاجدار نے آواز دی کہ ٹھہرو، چرانے کے لیے کیسے چراؤ گے؟ 80,000 بکریاں ہیں، غلام بھی تو چاہیے، چرواہے بھی تو چاہیے۔ یا رسول اللہ میں نے سوچا ہی نہیں۔ فرمایا جا، 300 میرے غلام ان بکریوں کو چرا رہے ہیں، جا میں نے تجھے وہ بھی دے دیے، جا میں نے وہ بھی دے دیے۔ منگتے خالی، تو مجھے کہنا چاہیے نا، پھر منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، بن مانگے ملا اور اتنا ملا، بن مانگے ملا اور اتنا ملا، دامن میں میرے سمایا نہ گیا، اتنا دے دیا کہ اس کو دوبارہ حاجت ہی نہیں رہی۔ میری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخاوت کرتے تھے۔ ایک اور مجھے واقعہ مقداد کا یاد آ گیا، آپ کے دل کو ٹھنڈک لگے گی۔ بات کرتے کرتے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میرے ذہن میں آ گئی۔ حضرت مقداد وہ صحابی تھے جو کام کرتے تھے، نقصان ہو جاتا تھا۔ اب تو بیوی بھی ناراض رہنے لگی، میرے مدینے کے تاجدار کے دروازے پر آیا اور کہا یا رسول اللہ جو بھی کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، مجھے تو کوئی کام بھی نہیں کرنا تھا، برکت کی دعا کریں۔ آپ نے اسی وقت نبوت والے ہاتھ اٹھائے۔ پتہ چلا میرے نبی کی سنت ہے، جب کوئی پریشان آپ کے پاس آ جائے فوراً ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کیا کرو، یہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کی ادا ہے، یہ سنت ہے۔ اور ایک سنت پر عمل کرنا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کر لی اس نے مجھ سے محبت کر لی، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی وہ میرے ساتھ داخل جنت ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت مقداد آئے، آپ نے دعا کی یا اللہ مقداد کو برکت والا رزق دے۔ حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا یا رسول اللہ سبب کیسے لگے گا؟ آپ نے غور کرنا ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے، میرے کندھے کو لگا میں بتاؤں کیسے سبب لگے، غصے سے۔ اور پھر حضرت مقداد فرماتے ساری زندگی مجھے افسوس لگا کہ میں نہ پوچھتا، میں نے کیوں پوچھا۔ فرماتے ہیں یارو میرا نصیب دیکھو، ابھی 2-4 دن گزرے تھے کہ میں قضائے حاجت کے لیے جنگل میں چلا گیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک چوہا کہیں سے آ گیا، چوہا آیا اور چوہے نے زمین کھودنی شروع کر دی۔ میں حیران تھا، میرے قریب نہ جانے چوہا کہاں سے آیا، اس نے بل بنایا اور اس کے اندر چلا گیا اور جا کر فوراً ایک ہیرا لا کے میرے قدموں میں رکھ دیا۔ پھر چوہا گیا،
پھر دوسرا ہیرا، پھر چوہا بل کے اندر گیا، 7 ہیرے لا کے میرے قدموں میں رکھ دیے۔ او لوگو، تمہارے تو سارے پیسے بلوں میں چلے جائے ہیں، میرے نبی کے غلام کو دیکھو، میرے نبی کے اس صحابی کو دیکھو، بل سے ہیرے نکل رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس بجلی کا بل، گیس کا بل، سوئی گیس کا بل، بچوں کے ٹیوشن کی فیس، سبزی والے کا، کریانے والے کا بل، کتنے بل۔ میرے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے 7 ہیرے لا کے بل کے اندر سے چوہے نے میرے قریب رکھے۔ میں قضائے حاجت سے فارغ ہوا تو میں چوہے کو دیکھنے لگا، چوہا نہیں ملا، وہ میں نے اٹھائے، گھر نہیں گیا میرے نبی کا صحابی، میرے نبی کا غلام، تربیت یافتہ میری بہنوں۔ نبی پاک نے فرمایا اصحابک النجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، لوگوں کسی کی بھی پیروی کرو گے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ سمجھ تو آ رہی ہے؟ ان کی پیروی کرنی ہے۔ میرے نبی کے صحابی وہاں نہیں گئے، جا کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ مسجد میں تھے اور اسے آتے دیکھ کر مسکرا کر فرمایا اے مقداد سبب لگ گیا۔ آپ مسکرائے، مدینے والے مصطفیٰ مسکرائے اور فرمایا مقداد سبب لگ گیا، حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ بتاؤ میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ یہاں پہ رک کر میں پوچھنا چاہتی ہوں، آج میرے پاس کوٹھی ہے، کاریں ہیں، بنگلہ ہے، بینک بیلنس زیورات ہے، آیا کہ ہم نے پوچھا حلال بھی ہے کہ نہیں؟ مگر وہ میرے نبی کا غلام پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ میرے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں؟ پر میں جا اس سے اپنا کاروبار شروع کر، رب اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ چلے گئے اور پھر حضرت مقداد فرماتے پھر اللہ نے اتنی برکت دی، لوگوں کے گھروں میں تو اناج کی بوریاں آتی، میرے گھر میں سونے چاندی کی بوریاں بھری رہتی، پورے علاقے میں کہیں اناج کا دانہ نہ ہوتا، میرے گھر اناج کی بوریاں ہوتی اور لوگوں کو میں بھر بھر کر دیتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے مقداد تو کیا کرتا ہے؟ میں کہتا میں کچھ نہیں کرتا۔ اور پھر کہتا تیرے پہلے کیا کرتا تھا؟ میں کہتا پہلے بھی کچھ نہیں کرتا تھا۔ تیرے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ میں کہتا وہ بھی بس اللہ دیتا تھا کھاتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے۔ تیرے پاس اتنا سونے چاندی کا ڈھیر کیسے؟ تو میں نعرے لگا کر کہا یہ میرے مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے ہے۔ تو میری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سخی ہے اللہ کو سخاوت بہت پسند تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی جب آپ مکہ فتح ہوا، جب قید ہو کر مدینہ منورہ آئی تو آپ نے آزاد فرما دیا تھا اور کہا تو ایک سردار کی بیٹی ہے، اس لیے میں تجھے آزاد کرتا ہوں کہ ایک سخی کی تو بیٹی ہے۔ جب میں نے تجھے آزاد کر دیا، کافر سخاوت کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے رہائی عطا فرما دے، اور جو مسلمان سخاوت کرے گا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آج وقت بھی ہے اور آج پیسہ بھی ہے، آج صحت بھی ہے، آج روزانہ کی بنیاد پر ہر میرے جو سننے والے سامعات 1-2 روپیہ، 5-5، 10 روپے روزانہ سے خیرات کرنے شروع کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے تجارت کرو۔ ابھی قرآن کی جو سب سے پہلے میں آیت پڑھنے کی شہادت حاصل کیا ہے، رب تعالیٰ خود فرماتا ہے تم میں 1 دو، میں تمہیں 10 تمہیں دوں گا، یعنی کہ اللہ کا تو وعدہ ہے پورا 10 دینے کا، تو یہ تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ آئے میرے نبی کی شہزادی کی بھی بات میرے ذہن میں آ گئی۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، سب سے چھوٹی شہزادی، انشاءاللہ 3 شہزادیوں کے بھی احوال ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آج جو میرے موضوع میں شامل ہے خاتون جنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین کریمین کی والدہ، جنت کی عورتوں کی سردار۔ جی ہاں، ہم جنت کی عورتوں کے سردار، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری بیٹی پل صراط سے گزرے گی یا میدان میں آئے گی حشر کے، تو اللہ کہے گا ندا ہوگی فاطمہ بنت محمد آ گئی، تو سب لوگ نگاہیں نیچی کر لیں، اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آئیں گی آپ ہی کی شکل میں۔ پھر بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتی تھی خاتون جنت کی شادی ہے، ایک قمیص سل کر آیا ہے، ایک کرتا نیا، آج ہم ٹرک بھر بھر کے بیٹیوں کو دیتے ہیں۔ چلو بیٹی کو تو دینا تحفہ ہے، ہم اپنی الماریوں میں دیکھیں، سیزن ختم ہو جاتا ہے، اس لباس کی باری نہیں آتی، ایسی ہوتا ہے کہ جانا تو سوچتے ہیں کون سا پہننا ہے، یعنی کہ پھر اسے لپیٹ کے رکھتے تھے۔ اتنے کپڑے ہونے کے باوجود بھی پھر کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی میرا صحیح ہے، یہ بھی دینے والا نہیں ہے، یہ بھی، تو پھر کون سا دینا ہے، اٹھا کر رکھتے ہیں۔ اچھا جی، خاتون جنت کی بات بتا رہی تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا ایک کرتا تیار ہوگا، صرف 2 قمیص سے، ایک پرانا تھا ایک نیا تھا۔
شادی والے دن ابھی تیاری ہو رہی ہے، رخصتی کا ٹائم آ گیا تو دروازے پہ رسید آئے کہ مجھے ایک پرانا کرتے کی ضرورت ہے، میں سائل ہوں، میرے پاس ایک کرتا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی لونڈی سے کہا جو نیا کرتا ہے نا جا کر اس کو دے دو۔ جی کون سا؟ ہم تو پرانا بھی دیتے جو کہ پہننے والا بھی نہ ہو۔ تو جو لونڈی تھی، غلام تھی، کہا مائی صاحبہ ایک تو کرتا ہے، شادی ہو رہی ہے، دعوتیں ہوں گی، شوہر کے گھر جاؤ گی تو وہاں کام آئے گا، پر میں اللہ نے نہیں کہا جو پسندیدہ چیز کو صدقہ کرو؟ تو میرا دل چاہتا ہے کہ جو یہ مجھے پسندیدہ چیز ہے یہی میں اللہ کے راستے میں دوں۔ شادی والے دن آئیں، ہم دیکھیں آج شادی کسی اور کی شادی میں ہماری سوچ نہیں ہوتی کہ ہم کوئی کپڑا دے دیں، اور خود کی شادی والے دن یہ سوچ کس سے دے دی؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ذہن بنا دیا، ایک تربیت ہمیں، اور آپ نے فرمایا نا کہ لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری سنت پر عمل کر لینا اور دوسرا میرے اہل بیت سے محبت کر لینا۔ نبی پاک کی شہزادی کے ہم نے طریقہ سیکھا، تو آج میں اور آپ وعدہ کریں جب اللہ کے راستے میں دینا ہے تو کم از کم ایسا تو دے پہننے والا ہو، کیونکہ ہم جب بازار جاتے ہیں دو جوڑے لیتے ہیں کہ ایک اپنے لیے اور ایک دینے دلانے والا۔ سمجھ تو آ رہی ہے؟ یہ دینے دلانے والا کون سا ہوتا ہے جوڑا؟ جو غریب کو دینا تو وہ کہتے ہیں دینے والا جوڑا، دینے دلانے والا، یعنی کہ پہننے والا وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا خوف کرو۔ اور مولا علی، بس میں بات ختم کرنے لگی، انشاءاللہ دوسرا حصہ کل آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے غلام کے ساتھ بازار جائے، دو جوڑے خریدے، ایک مہنگے والا اور ایک سستے والا، اور واپس آئے۔ اب مولا علی شیر خدا نے اپنے گھر پر نور کی طرف جانا، اب غلام نے الگ جانا، تو آپ نے کہا یار میرے والا جوڑا نکال کے دے، اور ظاہر ہے قیمتی جوڑا مالک کا، سستا جوڑا غلام کا۔ آپ نے فرمایا نہیں یار تو مجھے ہلکے والا دے۔ کہا نہیں حضور آپ مالک ہے، آپ اچھا پہنو، میں نوکر ہوں، میں ہلکا پہنوں گا۔ آپ امیر المومنین ہیں، آپ جب چوتھے خلیفہ تھے، آپ امیر المومنین، آپ پہنے۔ آپ فرمایا نہیں یار تو میری والی بات لینا کہ تو جوان ہے میں بوڑھا ہوں، تجھے اچھا کپڑا چاہیے، مجھے کوئی بھی کپڑا وہ مجھے صحیح لگے گا، کیونکہ مجھے میری عمر میں کوئی بھی کپڑا پہنا جا سکتا ہے۔ تو میری بہنوں آج میری اور آپ کی یہی سوچ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی خامی کو سے معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری بغیر حساب کے مغفرت فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔